منہجی علمی اور اصلاحی پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ فضیلت الشیخ الاستاذ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی رئیس المعہد السلفی لتعلیم و تربیت امیر جمعیت اہل حدیث سندھ، ان سے ہم نے گزارش کی کہ اس ادارہ میں جو یہ جماعت کا مرکزی ادارہ ہے اور آپ جیسی علمی شخصیت جو صحیح منہج اور فکر کو عوام الناس میں متعارف کروا سکتی ہے، تو آپ ہر مہینے میں پہلی اتوار کو ایک تحقیقی منہجی اور علمی و اصلاحی پروگرام کے حوالے سے ہمیں یہاں ٹائم دیں۔ شیخ صاحب نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی اس سلسلے میں اختتام آئے۔ آج کی مجلس کے لیے جو موضوع رکھا گیا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ اہل الحدیث قوم، کیا اہل الحدیث کہلانا ضروری ہے؟ اور ضمن میں یہ بات بھی ہوگی کہ دعوت کے اندر اس لفظ کا استعمال کیا رکاوٹ ہے، اور ہمارے معاشرے میں یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جب سے سوشل میڈیا اس دعوت تبلیغ کے حوالے سے ایکٹیو ہوا ہے اور اس محاذ پر طرح طرح کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اس لفظ کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے نام دیے گئے ہیں، اتحاد بین المصالح، یا پھر ایک سلسلہ شروع کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم عوام اور علماء کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے اس کو ختم کریں۔ در حقیقت وہ فاصلہ تو ختم نہ ہوا، ختم ہونے کے بجائے بڑا، اور دوسرا جو ایک پختہ منہج تھا اس کے اندر خرابی آنا شروع ہوئی، اور اب حالت یہ بن چکی ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے چڑ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ کا استعمال در حقیقت ہمارے لیے دعوت کے اندر رکاوٹ کا سبب بن چکا ہے۔ ذاتی نشیب یا سیاسی مقاصد یا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ لفظ رکاوٹ بنتا ہے، مگر اگر خالص منہج اور خالص دعوت کی بات کی جائے تو یقیناً اس لفظ سے ایسا منہج جو صاف ستھرا اور کھرا ہے لوگوں کے بیچ متعارف ہوتا ہے، اور اس نظریے کے ساتھ اگر کوئی اس منہج پر آتا ہے اس کے منہج کے اندر ایک ثبات، ایک پختگی اور ایک استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اہل الحدیث لفظ یہ صفاتی لفظوں میں سے ہے۔ جس طرح مسلمان قرآن کریم میں استعمالی الفاظ کا دیکھتے ہیں، مؤمنین، پھر ہم دیکھتے ہیں عباد الرحمن، پھر ہم دیکھتے ہیں عباد اللہ، ہم دیکھتے ہیں صحابہ، تابعین، سابقون، انصار، مہاجرین، یہ صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح ایک عظیم صفاتی نام جو قرون اولیٰ سے متعارف ہے اور جس پر کوئی نکیر نہیں ہے بلکہ بعض نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اسی عنوان پر انشاءاللہ وزیر شیخ صاحب مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ شیخ صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور پروگرام کا آغاز کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه ثم أداه كما سمع فرب حامل فقه غير فقيه حامل فقه إلى من هو أفقه منه أو كما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا عنوان ہمارے المعہد السلفی لتعلیم و تربیہ کی دعوتی کمیٹی جن میں شیخ الحدیث حافظ سلیم صاحب اور مولانا ارشد صاحب اور مولانا داؤد شاکر صاحب اور مولانا عبید الرحمن حافظہم اللہ، انہوں نے متفقہ طور پر یہ عنوان تجویز کیا اور میرے سامنے رکھا، اور میں نے بھی اس سے فوری موافقت کی کہ اس عنوان پر بات ہونی چاہیے. ایک تو مقصود یہ تھا کہ جو ہمارے معہد کے طلباء ہیں اور دیگر اداروں کے طلباء، انہیں اس منہج پر ثبات اور استقامت کا درس دیا جائے اور ان کی تربیت کی جائے. دوسرا یہ سبب بھی تھا کہ کچھ حالات جن کی طرف اشارہ ابھی شیخ عبید صاحب کر رہے تھے ایسے بن چکے ہیں کہ لوگ اس نام سے اور اس منہج سے ایک دوری اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یورپ سے خاص طور پہ ہمارے بعض احباب کے ٹیلی فون آتے ہیں پریشان کن. کیا مسئلہ ہے؟ کہ کچھ طلبہ جامعہ اسلامیہ سے بی اے کر کے آئے ہیں اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھے ہیں. یورپ میں ایسے طلبہ کچھ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور پاکستان میں بھی کچھ طلبہ ایسے ہیں جو بیچلر کی ایک چھوٹی سی ڈگری لے کر آئے اور اپنے آپ کو افلاطون سمجھ لیے.
اور اس نام اور اس منہج سے ایک طرح سے بغاوت سے اختیار کر لی اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نام جو ہے یہ دعوت دین میں رکاوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو کچھ تاجروں کی پشت پناہی اور ہم نوائی حاصل ہو، جن سے محض چندہ بٹورنے کی خاطر اس روش کو اختیار کر لیا گیا ہو۔ اکثر یہ طلباء ہمارے دینی مدارس کے فارغ التحصیل ہیں اور ہمارے مدارس کی روٹیاں کھا کر پڑے ہیں، ہمارے مشائخ کے سامنے ذانب تلمذ طے کیا ہے، اور اب ایک محاذ آرائی کی کیفیت انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ شعر پڑھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن کچھ اشعار زبان پر آ رہے ہیں۔ فیا عجبا لمن ربیت طفلا القمہ باطراف البنان، بڑا افسوس ہے اس بچے پر جسے میں نے پالا پوسا، پروان چڑھایا اور ہاتھوں کے پوروں سے اس کے منہ میں لقمے ڈالے۔ اعلمہ الفتوۃ کل حین فلما طر شاربہ جفانی، اسے میں جوانی کے امور اور آداب ہر وقت سکھاتا، اور جب اس کی مونچھیں پھوٹیں تو اس نے مجھ سے جفا کر ڈالی۔ اعلمہ الرمایۃ کل یوم فلما اشتد صاعدہ رمانی، اسے تیر اندازی ہر وقت سکھاتا، اور جب اس کا نشانہ پختہ ہو گیا تو اس نے مجھے ہی تیر مار دی۔ اعلمہ الروایۃ کل یوم فلما صار شاعرہا حجانی، اور میں اسے شعر و شاعری، ردیف اور قافیہ کے قواعد روزانہ سکھاتا اور پڑھاتا، اور جب وہ شعر کہنے کے قابل ہوا تو اس نے میری ہجو کر ڈالی، میری مذمت کر ڈالی۔ یہ اشعار پوری طرح ان بیچلر کی ڈگریوں کے حاملین پر فٹ آ رہے ہیں، اور جو محض اس سند پر تاریخ اہل حدیث سے منہ پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مشائخ اہل حدیث بڑے بڑے ان سے محاذ آرائی اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ مثلا شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، شارح ترمذی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، شارح سنن ابی داؤد علامہ شمس الحق دیانوی رحمہ اللہ، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ، اور پھر حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، مولانا طاہر غزنوی رحمہ اللہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، محدث دیار سندھ شیخ بدی الدین رحمہ اللہ، مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ۔ ان مشائخ اور بزرگوں کے سامنے جو سارے اعیان اہل حدیث تھے، سینہ تان بھی کھڑے ہو گئے۔ کوئی بے حیائی کی حد ہوتی، الفاظ تو بہت ہے مگر میں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو حالیہ سیلاب آیا تھا جس نے آدھے پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیا، اس میں تعاون کا جو نمایاں کردار تھا وہ جماعت اہل حدیث کا تھا، مگر لفظ اہل حدیث استعمال نہیں کیا گیا۔ پتہ نہیں کوئی شرم، کوئی حیا مانے تھا، اپنے اپنے خود ساختہ نام بنا لیے، کوئی زمزم کے نام سے، کوئی نوید سحر کے نام سے، اور کوئی دفاع پاکستان کے نام سے، اور کوئی قرآن و سنت کے نام سے۔ علامہ صاحب مرحوم کی وہ بات کہاں گئی کہ یہ صدی اہل حدیث کی صدی، اس نام کو کیوں ذبح کیا گیا، دوسرے نام کیوں اختیار کیے گئے؟
یہ تعاون پیش کر کے آپ کی کیا نیت تھی کہ کیا آپ رب العالمین نعوذ باللہ لوگوں کو کھلانا چاہ رہے ہیں پلانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ ایک داعی ہیں. ایک ایک لقمہ آپ کا دعوت میں صرف ہونا چاہیے تھا. والمؤلفۃ قلوبہم میں یہی درس ہے. مشرکین کو کفار کو زکوٰۃ دے سکتے ہو مگر تالیف قلبی کی نیت سے. اسے درس توحید دو، جو اندر لقمے جائیں توحید کا پیغام بھی ساتھ جائے. یہ تبھی ممکن ہے جب ایک وہ شعار آپ استعمال کریں جو ہماری دعوت کا واضح ترین ہدف ہے، عہد الحدیث. اس لفظ سے عقیدہ، عمل، منہج، خلق، سلوک، سیاست، ہر چیز واضح ہو جاتی. اور یہ بکھرا ہوا تعاون اگر جمع کرتے اس ایک پلیٹ فارم کے نیچے تو یہ نام آسمان تک پہنچا ہوتا. لیکن کوئی ذکر نہیں، کوئی نام نہیں، کیونکہ یہ تعاون بکھرا ہوا ہے. ہماری ذہنوں کی اختراع، کروڑ ہا کے وسائل میں صرف ضرور کیے ہیں. تو یہ کھلانا پلانا اللہ کا کام ہے. وہ رب العالمین دنیا کو پالنے والا، کھلانے والا، کافر ہوں، مشرک ہوں، داہریے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی، سب کو کھلا رہا ہے. ہمارے پاس اگر کھلانے پلانے کی کوئی نوبت آ جائے تو یہ ایک فقہ ہے اس تعاون کی کہ ایک ایک لقمے کو ہم پیغام توحید اور پیغام سنت کے نام پر پیش کریں. یہ تالیف قلبی دنیا پر باور کرائیں کہ آپ کی دنیا کی ہم خیر خواہی کر رہے ہیں تو آپ کی دین کی بھی خیر خواہی کریں گے. یہ وہ نام ہے، یہ وہ پرچم جس کے تحت آپ نے جمع ہے، جو حقانیت کا شعار اور علامت ہے، عہد الحدیث. تو یہ بھی ایک ہمیں ایک بڑی کوفت تھی کہ جماعت کے کروڑ ہا کے وسائل صرف ہو رہے ہیں مگر جماعت کسی بھی فائدے سے محروم. اپنے اپنے ذہنوں کی اختراع، کیا مقاصد ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جماعت محروم، وسائل بکھرے ہوئے ہیں. اگر یہ اکٹھے مجتمع ہوتے تو یہ نام کہاں کا کہاں ہوتا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ نام بیٹھ جاتا، نقش ہو جاتا اور آئندہ چل کر اس کا فائدہ ہوتا عقیدے کی دعوت دینے کے لیے، منہج کی دعوت دینے کے لیے. مگر مع الاسف ایسا نہیں ہو سکا. یہ وجہ بھی تھی کہ اس موضوع پر بات کی جائے کہ اس لقب کو اختیار کرو، کیوں اس سے دور بھاگتے ہو، کیوں ایک راہ فرار اختیار کی ہوئی، کیا چیز مانع ہے، کیا چیز رکاوٹ ہے. تو نمبر ایک ہم بتاتے ہیں کہ اہل حدیث کا کیا معنی ہے. یہ اہل کا لفظ جو ہے، اہل جس شے پہ بولا جائے وہ شے اس کے لیے خاص ہو جاتی. اہل الشے کمن اخص الناس بہ، مثلا اہل بیت ہے گھر والے، تو جو گھر کے افراد ہیں وہ یہاں خاص ہو جائیں، دوسرے افراد نہیں، گھر کے افراد. یہ اہل الرجل، فلاں انسان کا اہل، تو جو اس انسان کے اہل کے افراد ہیں وہ خاص اس میں داخل اور شامل ہو جائیں. اسی طرح عہد الحدیث، اس کا معنی یہ کہ جو لوگ حدیث کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے، حدیث پڑھنا، حدیث پڑھانا، حدیث کی محبت، حدیث کا شوق، حدیث کی طلب کے لیے سفر کرنا، حدیث کا جمع کرنا، حدیث سے عقیدہ لینا، حدیث سے عمل لینا، حدیث سے معاملات لینا، وہ لوگ اس شعار کے تحت آتے ہیں، عہد الحدیث. جن کا شوق طلب حدیث کے لیے وقف ہو وہ اس شعار کے تحت آتے ہیں، عہد الحدیث. ویسے
حدیث کا اطلاق دونوں پر، نبی علیہ السلام کے فرامین پر اور قرآن پر بھی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہاں حدیث سے مراد قرآن، قرآن کو حدیث کہا گیا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پیاری حدیث اتاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب، اللہ کی کتاب، قرآن پاک کو حدیث کہا گیا۔ اور نبی علیہ السلام کے فرامین بھی حدیث، اور لفظ حدیث آپ کے دور میں مستعمل تھی۔ مثلا نبی علیہ السلام کا فرمان نظر اللہ عمران سمع منی حدیثا، کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری کسی حدیث کو سنے۔ تو حدیث کا لفظ نبی علیہ السلام کے دور میں تھا، اور اس کا استعمال کثرت سے موجود ہے کتب حدیث میں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، کچھ عورتیں نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کر عرض کیا کہ ذہب الرجال بحدیثک، کہ مرد آپ کی ساری حدیثیں لے گئے، یعنی آپ کا وعظ، آپ کے دروس مردوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں، تو آپ کی ساری حدیثیں مرد لے گئے، ہم محروم، تو ہمارے لیے بھی نشست آپ قائم فرمائیں، اس میں صرف خواتین ہوں، اور ہمیں آپ اپنی احادیث سنائیں، اپنا درس دیں، تو ہمیں بھی حق ہے۔ ویسے مردوں نے سن لیا تو ان کے ذریعے عورتوں تک بات پہنچ جاتی، اور النساء شقائق الرجال، دین کے قبول اور اتباع میں عورتیں مردوں جیسی، جو حکام مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے، الا یہ کہ شریعت کہیں فرق کر دے تو وہ فرق ملحوظ ہوگا، ورنہ النساء شقائق الرجال۔ یہاں بھی خواتین نے لفظ حدیث استعمال کیا، تو لفظ حدیث ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق قرآن پر بھی اور حدیث پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث۔ تو آپ نے کتاب اللہ کو، قرآن کو حدیث کہا ہے۔ تو اب اہل حدیث کا معنی کیا ہوا؟ قرآن اور حدیث والے، قرآن اور حدیث والے۔ اس نسبت میں کیا نقص آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کے استعمال سے کتراتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور ایک باغیانہ رویہ اپناتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں قرآن و حدیث والا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں، ایک حرج ہے، یہ نام فرقہ بندی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک ہوا سب کے ذہنوں میں، فرقہ بندی، سب اس کو، اس بہانے کو استعمال کرتے ہیں۔ میری رہائش ملیر کینٹ میں، اور وہاں سال ہر سال ہم نے کوشش کی کہ مسجد اہل حدیث بن جائے، لیکن نہیں مانتی انسان۔ اعتراض کیا؟ یہ فرقہ بندی ہے، باقی سب کی موجود ہے، ہماری بنے گی تو فرقہ بندی ہوگی۔ انگریز جب یہ ملک چھوڑ کر گیا تھا تو یہ باقاعدہ تحریری ریکارڈ موجود ہے، آنے والی حکومتوں کو متنبہ کر کے گیا تھا کہ وہابیوں سے بچ کے رہنا۔ وہ درس سب کو یاد ہے، انگریزوں کا یہ درس سب نے رٹا ہوا، اہل حدیثوں سے بچ کے رہنا۔ حالانکہ ایک پرامن قوم اہل حدیث، جب بھی بات کریں گے قال اللہ اور قال رسول کی بات کریں، ہماری باتوں کو فرقہ بندی پر محمول کیا جاتا ہے، ہماری باتوں کو تشدد کہا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کا نام لینا تشدد ہے کیا؟ اور کتاب و سنت کا نام چھوڑ دینا اعتدال ہے؟ اس کا معنی یا تم قرآن و حدیث کو نہیں جانتے، یا تشدد کو نہیں جانتے، اعتدال کو نہیں جانتے۔ اصل اعتدال تو کتاب و سنت ہے، اور جو کتاب و سنت کے داعی ہیں وہ اعتدال کے داعی۔
ایک بندہ قرآن اور حدیث کی بات کرے، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اور آپ کے بڑا متشدد ہے، یہ انتہائی ایک ایسے ذہنوں کی اختراع ہے جن کے اندر سوچ کا مادہ نہیں، فہم نہیں، عقل سلیم نہیں۔ اگر کتاب و سنت تشدد ہے تو اعتدال کہاں سے ملے گا آپ کو؟ ہاں، ہماری دعوت کو اس نام کو فرقہ بندی پر محمول کیا جاتا ہے۔ دیکھو یہ فرقہ بندی کیسے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا فرقہ بندی۔ اللہ اپنے نبی سے کیا فرما رہے ہیں؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو۔ یہ امر کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کس کو؟ اپنے رسول کو۔ اور امر کیا ہے؟ میری وحی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ دو چیزیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے دو چیزیں اتاری، قرآن اور حدیث، یہ اللہ کی وحی۔ تو اس وحی کو، کتاب و سنت کو تھامنے کا آرڈر، امر اللہ کا ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت تفریق کی دعوت ہے، تفرق پیدا کرنے کی دعوت ہے۔ یعنی کتنی معتدل دعوت ہے، ہماری وحی کو تھام۔ اور یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ فرقہ کیسے بنتا ہے؟ جو اصل پر قائم، کیا وہ فرقہ ہے؟ فرقہ یا تو فرق سے جو اس اصل میں فرق ڈال دے، یا افتراق سے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی شخصیت کا نام لے کے الگ ہو جائے، وہ فرقہ بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی تمسک بالکتاب و سنت کو فرقہ بھی کہا اور جماعت بھی کہا۔ آگے تفصیل سے بات ہوگی، فی الحال ایک مسئلے کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ افترقت اليہود علی 71 ملۃ وافترقت النصارى علی 72 ملۃ وستفترق امتی علی 73 ملۃ۔ یہودیوں کے 71 فرقے بنے اور نصارہ کے 72، اور میری امت کے 73 ہوں گے۔ یہ 73 فرقے ہیں، آپ نے فرقے کہا ہے، اور میں کلہم فی النار، یہ بڑی سخت بات ہے، سب جہنم میں جائیں۔ یہ بات میری نہیں، اللہ کے نبی کی، سب جہنم میں جائیں الا الملۃ الواحدہ، سوائے ایک ملت کے، جس کو پہلے فرقہ کا اس کو ملت قرار دیا، سوائے ایک ملت کے۔ ملت جماعت کے معنی میں پوچھا گیا وہ کون ہے؟ تو یہاں نبی علیہ السلام کے دو جواب ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ ایک جواب یہ کہ ہی الجماع، یہ جماعت ہے، جس کو فرقہ کہا وہی ملت ہے، وہی جماعت۔ معنی فرقے کے دو قسم، ایک ہے فرقہ مذمومہ اور ایک ہے فرقہ محمودہ۔ فرقہ مذمومہ جو وہ فرقہ جو قابل مذمت ہے، اور فرقہ محمودہ وہ فرقہ جو قابل تعریف ہے۔ فرقہ مذمومہ کے جو اصل سے ہٹ کر کسی شخصیت کے نام پہ ایک فرقہ بن جائے، یہ افتراق کا راستہ ہے، امت کو تقسیم کرنے کا راستہ ہے۔ اور فرقہ محمودہ کیا ہے؟ جو اصل پر قائم ہے، کسی شخصیت کے نام پہ فرقہ نہ بنے، اصل پر قائم، وہی ملت ہے، وہی الجماع ہے۔ اس کا تشخص کیا ہے؟ دوسری حدیث، ہم ما انا علیہ اليوم اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں قائم ہوں۔ اللہ کے نبی کس چیز پر قائم تھے؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک، وحی الہی پر۔ اہل حدیث، اہل وحی، یہ ایک ہی الفاظ، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے۔
حدیث والے وحی والے، کیونکہ حدیث دو چیزیں، قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت، اور یہی وحی ہے۔ تو پھر اس دعوت کو کیا کہو گے؟ نبی علیہ السلام اس کو فرقہ بنا لے رہے ہیں، لیکن فرقہ محمودہ کے طور پر، جو کسی شخصیت کے نام پہ جدا نہیں ہے بلکہ اصل پر قائم ہے۔ اصل کیا ہے؟ کتاب و سنت کی اتباع۔ تو اس کو فرقہ بندی کب سے سمجھا گیا؟ یہ فرقہ بندی کیسے؟ جو اصل پر قائم ہے، وحی الہی پر، کتاب و سنت پر، اس کو تفریق، امت کو تقسیم کرنا اور یہ قرار دینا کہاں کی دانش مندی؟ یہ کون سی عقل ہے؟ کون سی منطق ہے؟ جو لوگ اصل پر قائم ہیں اسے آپ تفریق کا راستہ کہہ رہے ہیں، اور جو شخصیتوں کے ناموں پر جدا فرقے بن گئے اسے آپ اعتدال کا راستہ قرار دے رہے ہیں۔ ابھی ائمہ اربعہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ فرقے شخصیتوں کے نام پر ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں حنفی ہوں۔ تو کون ہے؟ میں شافعی ہوں۔ تو کون ہے؟ میں حنبلی ہوں، میں مالکی ہوں۔ پھر آج کے دور میں مزید معاملہ پھیل گیا، میں نقشبندی ہوں، میں چشتی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں قادری ہوں، میں شاذلی ہوں، حسینی ہوں، رفاعی ہوں۔ پھیلتا جا رہا ہے معاملہ۔ یہ اعتدال، یہ تو تقسیم ہو رہی، امت بٹ رہی ہے، اور کوئی وحدت کی شکل نہیں۔ آج اگر حنفی شافعی کا اختلاف ہو جائے تو حنفی کس کے مانے گا؟ اپنے امام کی۔ شافعی کس کے مانے گا؟ اپنے امام کی۔ تو وحدت کی شکل ہے، اور یہ اختلاف صدیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے۔ حنفی حنفی ہے، شافعی شافعی۔ اس قدر تفرق کا راستہ، ایک دوسرے سے نکاح نہیں ہوتا، رشتے نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہہ دیا گیا یہ شوافع کو مخاطب کر کے کہ لعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک قول کو رد کر دے، اس پر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو۔ تو تشدد کہاں ہے پھر؟ اس افتراق میں۔ تو جو منہج اعتدال ہے، جو اصل پر قائم ہے، اس کو فرقہ بندی قرار دے دیا گیا، اور لوگ اغیار کی اس ایک سازش میں پوری طرح گر گئے۔ اور پھر یہ نام ہم نے نہیں رکھا، میں اہل حدیث ہوں، یہ نام میں نے نہیں رکھا، نہ میرے باپ نے، نہ میرے دادا نے۔ یہ نام قرون اولیٰ سے چلا آ رہا ہے، قرون اولیٰ سے۔ چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ امام عامر شعبی رحمہ اللہ، یہ تابعی تھے، تابعی کبیر، بڑے تابعی۔ بڑا تابعی وہ ہوتا ہے جس کی زیادہ روایتیں صحابہ سے اور کم روایتیں تابعین سے۔ 500 صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت، 500 صحابہ سے۔ اندازہ کر لیں کتنے بڑے تابعی۔ ان کا قول ہے لو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا ما اجمع علیہ عہد الحدیث۔ جو اب میرے ذہن میں بات آئی، اگر پہلے آ جاتی تو میں صرف وہ حدیث روایت کرتا جس پر عہد الحدیث کا اجماع اور اتفاق ہے۔ عہد الحدیث کا یہ دور صحابہ کے بھی، تابعین کا بھی، اور یہ لفظ مستعمل ہے، موجود ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ 500 صحابہ کا ان کو لقاء حاصل ہے، اور 42 صحابہ سے ان کی حدیثیں مروی، 42 صحابہ سے انہوں نے روایت کی۔ الا ما اجمع علیہ عہد الحدیث، معنی اصطلاح وہاں موجود تھی اس دور میں، اور اصطلاح بھی اتنی شد و مد کے ساتھ کہ اس کو اجماع کا نام دیا جائے۔
اجماع کا نام۔ ایک حوالہ اور پیش کر رہا ہوں، یہ ابو منصور البغدادی رحمہ اللہ بغداد کے محدثین میں سے تھے، 4 اور 5ویں صدی ہجری کی۔ ان کا نام عبد القاہر ابن عامر، بغداد میں رہے کچھ عرصہ، پھر خراسان چلے گئے اور وہاں کے محدثین سے جو ہے وہ سماع حدیث کیا اور پختہ ہو گیا حدیث میں۔ ان کی کتاب اصول الدین صفحہ نمبر 317 جلد 1، اس میں ایک عبارت آپ سن لیں، ان ثغور الروم والجزیرۃ والشام وآذربائیجان کل اہلھا کانوا علی مذہب اہل الحدیث وکذالک ثغور افریقیہ والاندلس وکل ثغر وراء بحر المغرب وکذالک ثغور الیمن علی ساحل الزنج کان اہلھا اہل الحدیث۔ روم کی سرحدیں یعنی قیصر اور جزیرہ اور شام، آذربائیجان، اس طرح افریقہ کی سرحدیں اندلس کی، اور بحر المغرب کے پیچھے کے علاقے اور یمن کے بارڈر جو زنج کے ساحل پر تھے، یہ سارے کے سارے لوگ مذہب اہل حدیث پر تھے، مذہب اہل حدیث پر تھے۔ یہ کس دور کی بات ہو رہی؟ روم کب فتح ہوا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور میں۔ 21 ہجری میں جو عمیر ابن سعید الانصاری، انصاری صحابی تھے، ان کی قیادت میں لشکر گیا تھا اور انہوں نے قیصر روم کے لشکر کو طاقت و تاراج کیا اور روم کو فتح کر لیا 21 ہجری کی بات۔ اور فتح کر کے وہاں جو تبلیغ دین کی اور لوگوں تک پیغام پہنچایا کتاب و سنت کا، اس کے نتیجے میں جو سارے لوگ پیدا ہوئے، سارے کے سارے مذہب اہل حدیث پر تھے۔ الجزیرہ، یہ ایاز ابن غنم الفہری صحابی، انہوں نے فتح کیا اس کو، اور فتح کر کے وہاں ایک معلم کے طور پر رہے، اور پھر اس نتیجے میں، اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ وہاں مسلمان تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ مذہب اہل حدیث پر۔ شام، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کو 14 ہجری میں فتح کیا صلحاً۔ ان کے لشکر کو دیکھ کر جو مد مقابل تھے رومی، وہ ہیبت میں آ گئے، ہتھیار ڈال دیے ایک معمولی جھڑپ کے بعد، اور صلحاً یہ فتح ہو گیا 14 ہجری۔ اور پھر جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر گیا، اس لشکر نے عنوتاً وحرباً ایک جنگ کے بعد اس کو فتح کیا۔ یہ 14 ہجری کے آس پاس کے واقعات، یہ دین اسلام کی بالکل ابتدا ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور، 14 ہجری کی باتیں ہیں۔ اور بقول ابو منصور البغدادی کے، وہاں کے سارے جو اہل تھے وہ سارے اہل حدیث تھے۔ اس طرح آذربائیجان کی بات، اور پھر ثغور افریقیہ، افریقہ کا علاقہ، افریقہ کی سرحدیں، یہ رویفہ بن ثابت یہ شاگرد تھے تمیم الداری رضی اللہ عنہ، صحابی رسول تمیم الداری، جن سے دجال کی حدیث مروی صحیح مسلم میں، ان کے شاگرد تھے۔ ان کی قیادت میں لشکر نے افریقہ کو فتح کیا، یعنی صحابہ اور تابعین کا دور ہے۔ اندلس 92 ہجری میں موسیٰ بن نصیر، یہ تمیم الداری کے شاگرد، انہوں نے فتح کیا 92 ہجری، یہ بھی یعنی پہلی صدی ہجری کا واقعہ۔ اس طرح ثغور الیمن، یمن کا علاقہ، یمن کے علاقے میں نبی علیہ السلام کے دور میں یکے بعد دیگر 4 صحابہ داعی کے طور پر گئے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ،
اور جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے دور میں جا کے میں دعوت کا کام کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سارے اہل کتاب ہیں، یہودی عیسائی ہیں، یہودیوں کا غلبہ تھا، تو آپ وہاں اس طرح دعوت کا کام کرنا، اور وہ کام کیا حتیٰ کہ اسلام پھیل گیا۔ اور یہ ایک بڑی واضح شہادت ابو منصور البغدادی کی طرف سے کہ سارے لوگ وہ اہل حدیث تھے۔ یہ کس کی جہود کا نتیجہ ہے، کس کی دعوت کا نتیجہ ہے؟ یہ سارے صحابہ ہیں، تابعین، آغاز اسلام کی باتیں ہو رہی۔ تو یہ اہل حدیث نام ہم نے نہیں نکالا، ہم نکالے تو اس کو فرقہ بندی کہو، تفرق کہو، یہ نام ہم نے نہیں رکھا، یہ نام چلا آ رہا ہے۔ اور اس کا تسلسل صحابہ کے دور سے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جو ایک فرقہ ہے، جو فرقہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ جنتی گروہ، وہ الجماع ہے، الجماع ہے۔ اور وہ کون ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ اس چیز پر قائم ہے جس پر آج میں ہوں، اس چیز پر قائم ہے۔ مجھے دیکھ کر اسے صحابہ نے پکڑا، صحابہ نے کو دیکھ کر تابعین نے، اور تابعین کو دیکھ کر اتباع تابعین۔ اور یہ 3 دور مفضلہ ہیں جن کی فضیلت کی گواہی نبی علیہ السلام نے دی۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین میرا دور ہے، پھر اس کے بعد کا صحابہ کا، پھر تابعین کا، اتباع تابعین کا، یہ سب سے بہترین دور ہے۔ اس کے بعد فتنے ہوں گے، فرقے ہوں گے، تفرق اور اختلاف ہوگا انتہائی مذموم قسم کا۔ تو پھر مقصد کیا ہوا؟ الجماع، اس کے اوپر کے سرے پر صحابہ ہیں، اور الجماع کا تسلسل آ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس چیز کو تھامے ہوئے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے تھاما۔ اس کو فرقہ بندی کہو گے، یہ افتراق کا راستہ ہے۔ تسلسل وہی اسی جماعت کا تسلسل، اللہ کے نبی نے اس کو الجماع کہا ہے۔ تو الجماع جہاں سے شروع ہو رہا ہے دین اسلام کا کام، اوپر کا سرا، اوپر صحابہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، ان هذه الامه جعل عافیۃ فی اولها، جو میری امت ہے اس امت کی تمام تر عافیت اس امت کے پہلے دور میں، یہ صحابہ کا دور، تمام تر عافیت۔ تو وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اور وہ دور جو ہے الجماع کے تسلسل کا آغاز ہے۔ اس تسلسل پر جو بندہ کھڑا رہے گا، موجود رہے گا، وہ الجماع ہے۔ اس کو افتراق کا راستہ قرار دینا بڑی زیادتی کی بات ہے۔ یہ طعنہ زنی اللہ کے فرامین پر اور اللہ کے رسول کے فرامین پر۔ اب یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، تو الجماع یہ قیامت تک قائم ہے، اس میں کوئی چونکے چنانچہ نہیں ہے۔ یہ سارے نصوص کا ظاہر پیش کر رہا ہوں آپ کو، تمام نصوص کا ظاہر۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر یہ لقب، یہ نام ہم نے نہیں رکھا، ہم نے رکھا ہوتا تو آپ کہتے جی یہ فرقہ بندی، ایک الگ نام آپ نے ڈال دیا۔ حالانکہ فرقہ بندی نہیں ہے، یہ نام رکھ بھی لیں تو فرقہ بندی نہیں ہے، یہ نام اصل پر قائم۔ عہد الحدیث کا معنی عہد الوحی۔ اگر وحی کی اتباع حق نہیں ہے اور یہ تفریق کا راستہ ہے تو پھر وحدت اور اعتدال کا راستہ کون سا؟ اگر وحی الہی مدار نجات نہیں ہے تو پھر نجات کہاں سے ملے گی؟ کتاب و سنت اگر حق نہیں ہے تو حق کہاں ہے پھر؟ یہ نام تو چلا آ رہا ہے پیچھے سے، اتنا مضبوط حوالہ آپ نے سن لیا۔ یہ سارے جو ممالک فتح ہوئے اور ان کی فتح آغاز اسلام سے ہوئی، اور سارے جو لوگ یہاں تیار ہوئے اس جہاد کے بعد، وہ سارے کے سارے مسلک اہل حدیث پر تھے۔ تقریباً پوری دنیا کا نام آ گیا۔ ایک اور شہادت حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول، ان کا قول ان کے فتاوی ابن تیمیہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ عہد الحدیث ہم السلف من القرون الثلاثہ، عہد الحدیث ہم السلف من القرون الثلاثہ
وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ مِنَ الْخَلَفِ۔ عدل حدیث کیا ہے؟ یہ پہلے 3 ادوار کہ جو سلف صالحین وہ سارے اہل حدیث تھے، جو پہلے 3 دور، وہی جس کا اللہ کے نبی کے حدیث میں ذکر ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ جو ادوار ثلاثہ ہیں، یہ پہلے 3 دور، یہ سلف کا دور ہے۔ ان ادوار کے جو لوگ ہیں وہ اہل الحدیث ہیں، اور اس کے بعد جو بھی ان کے طریقے پر چلے گا، ان کے راستے پر چلے گا خلف میں سے، وہ سلف ہیں اور آنے والے خلف ہیں۔ وہ 3 ادوار کے لوگ اہل الحدیث ہیں، اور جو ان سلف کی راہ پر چلے گا آنے والے خلف کے لوگ وہ بھی اہل حدیث۔ اصل کون ہے؟ یہ 3 ادوار کے سلف صالحین اہل الحدیث ہیں، اور ان کے بعد آنے والے وہ سارے کے سارے خلف جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے۔ ایک شبہ کا ازالہ ضروری کہ جو علماء کے کلام میں لفظ اہل حدیث استعمال ہوا، اس سے مراد گروہ محدثین حفاظ حدیث، ہم لوگ نہیں ہیں، محدثین مراد ہے۔ کسی کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہے، کسی کو 7 لاکھ 6 لاکھ حدیثیں یاد ہے، اور کوئی 1 لاکھ حدیث کا اس قدر حافظ ہے کہ جیسے کسی بچے کو قل هو اللہ یاد ہوتی۔ بڑی بڑی کتابوں کے مؤلف مسند احمد ہے، اور پھر صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ اہل الحدیث ہے، ہم تھوڑی۔ نہیں میرے دوستو، یہ فہم کی بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی یہ فہم کی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں کہ جو لفظ اہل حدیث استعمال ہوا اس سے مراد گروہ محدثین ہیں، ہم نہیں، اس سے مراد گروہ محدثین۔ دیکھو اصل جماعت جو بھی ہو اس میں شمولیت کے 2 طریقے، اس میں شمولیت کے 2 طریقے، ایک ان کے راستے اور منہج کی اتباع، دوسرا ان کی محبت۔ یہ 2 طریقے اور دونوں ثابت ہیں۔ اتباع کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان۔ یہاں اصالتاً 2 جماعتوں کا ذکر، سابقین اول المہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، دوسرا انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا، ان کی نصرت کی۔ اصلاً یہاں 2 جماعتوں کا ذکر جن کے لیے آگے اجر کا ذکر ہے، اللہ کی رضا کا ذکر ہے، مگر ساتھ ایک تیسری جماعت والذین تبعوہم بإحسان، اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی اتباع کی۔ وہ مہاجرین میں سے نہیں ہیں، انصار میں سے نہیں ہیں، وہ سابقین اولین نہیں ہیں، مگر ان کی اتباع کرنے والے۔ جب ان کی اتباع کرنے والے تو پھر جو اجر ان کا وہی اجر ان کا، آگے اجر کا اتحاد آگے، ثواب سب کا یکساں اور برابر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وعد لہم جنات تجری تحت الانہار، ان کے لیے جنت تیار ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اجر ایک ہی ہے مگر فرق ہے، وہ سابقین اولین مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اللہ کے نبی کی جماعت ہے، اور ان کی اتباع کرنے والے وہ لوگ جو قیامت تک آ رہے ہیں، ان کے منہج کے پیروکار ہیں، تو اجر سب کا برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اجر میں تفاوت ہو سکتا ہے، رضا ہے سب کے لیے، کسی کے لیے زیادہ کسی کے لیے کم، جنت سب کے لیے، کسی کے لیے اونچا مقام کسی کے لیے نیچا مقام، اجر ایک ہے، درجات میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ایک مقدس جماعت ہو، اگر آپ اس کے منہج کے، عقیدے کے، راستے کے پیروکار بن جائیں تو آپ ان میں شامل ہیں، ان میں داخل ہیں۔ دوسرا، اس جماعت کی محبت کی بنا پر ان میں شامل ہیں، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث۔ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، سوال اس کا سنی، رجل یحب القوم ولما یلحق بهم، ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے اور اس قوم سے مل نہیں پاتا،
وہ قوم کہاں اور وہ شخص کہاں. اشارہ یہ کہ مجھے محبت اللہ کے نبی سے، مجھے کبار صحابہ سے، مگر اللہ کے نبی کہاں ہوں گے، یہ صحابہ کہاں ہوں گے، اور میں عربی بدو دیہاتی کہاں ہوں گا. یہ سوچ، یہ بات پریشانی کا باعث ہے. آج ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی زیارت کر رہے ہیں، کل جب موت واقع ہو جائے گی تو آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ کہاں آپ کا مقام، کہاں آپ کا درجہ اور کہاں ہمارا مقام. تو ایک بندہ ایک قوم سے محبت کرتا ہے مگر ان سے مل نہیں سکا، مل نہیں پا رہا. اس قوم کا عقیدہ، اس قوم کی عبادت، اس قوم کی ریاضت، اس قوم کے خلق بہت اونچے ہیں اور ہم بہت نیچے، ملنے کا امکان ہی نہیں. یہ ایک اظہار افسوس بھی کر رہے، پریشانی بھی کہ اس کے بعد آپ کو کہاں دیکھیں گے، زیارت کہاں ہوگی، ملاقات کہاں ہوگی. فرق تو ہے نا واقعی. نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا المرء مع من احب. پریشان کیوں ہو؟ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا. مانا جس گروہ سے محبت ہے آپ کو اور اس کے منہج اور مشن کے پیروکار ہیں آپ، یہ محبت آپ اس جماعت میں اور گروہ میں داخل کر دے گی. ورنہ اس بندے کا سوال بڑا واضح ہے کہ محبت ہے اس قوم سے مگر اس قوم سے ملنا ممکن نہیں ہے. درجے میں، شرف میں، عقیدے میں، عمل میں وہ قوم تو بہت اونچی، ہم بہت ہی پست ہیں. تو پھر آئندہ تو ملاقات نہیں ہو سکی. دنیا میں زیارتیں ہو رہی، جب موت واقع ہو گئی پھر آپ کہاں ہم کہاں. مانا آپ میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، داخل ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ کا جواب کیا تھا؟ المرء مع من احب. انسان قیامت کی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے دنیا میں محبت ہوگی. محبت اگر صحابہ سے ہے، صالحین سے ہے، تو قیامت کے دن صحابہ اور صالحین کی جماعت میں ہوگا. اور محبت اغیار سے، اغیار کے مناہج ہیں. بڑے ہم فیشن اپناتے ہیں یورپ کے، اور جو بھی کلچر آ جائے ہم سمجھتے ہیں یہ ترقی کا راستہ ہے. شام کو وہ کلچر پہنچا، صبح ہم نے اس کو اپنا لیا. تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھو گے، حشر ہوگا انہی کے ساتھ. جس سے محبت کرو گے انہی میں آپ کا شمار ہوگا. ہم محدثین نہیں ہیں. یہ محدث العصر کہہ کر آپ ہر وقت شرمسار کرتے رہتے. ہم طالب علم، چھوٹے سے طالب علم، لیکن ہمیں محبت امام بخاری سے، محبت امام احمد بن حنبل سے، امام مالک، امام شافعی، ابو زرع الرازی، ابو حاتم الرازی، عبداللہ بن مبارک، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ. ہمیں ان سے محبت ہے، ہم ان کے منہج کے پیروکار ہیں. اور یہ چیز اس گروہ میں شمولیت کا باعث ہے، شمولیت کا باعث. یہ شبہ انتہائی مردود ہے. اگر مان بھی لیں کہ یہ اہل الحدیث سے مراد گروہ محدثین ہے تو منہج محدثین سے محبت کرنے والا اس گروہ سے الگ نہیں ہے. اتباع بھی اس گروہ میں آپ کو شامل کرے گی اور محبت بھی اس گروہ میں آپ کو شامل کرے گی. انس فرماتے جب ہم نے یہ اللہ کے نبی کا جواب سنا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ انسان اسی کے ساتھ جس سے محبت کرے گا. اور پھر فوراً کہا کہ لوگوں سن لو، انی احب رسول اللہ تعالی و ابو بکر و عمر. مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، ابو بکر صدیق سے محبت ہے، عمر ابن خطاب سے محبت ہے. اپنے اس محبت کا اظہار کیا. اور اللہ کے نبی نے فرما دیا المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہو جس کے ساتھ اس کو دنیا میں محبت ہوگی. تو یہ دو چیزیں آپ کو گروہ میں شامل کر سکتی ہیں، ایک اس گروہ کی اتباع اور اس کے راستے کی پیروی، اور دوسرا اس گروہ سے محبت. یہ دو چیزیں شمولیت کا باعث ہیں. نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ کا فرمان کہ تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو منتخب کر لی. اس وقت کی اس طرح مسلم صحابہ کے دور میں رائج تھی.
اور مسلم کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ دو اصطلاحیں اہل الحدیث اہل السنہ، ان کے تعین کی کیا وجہ؟ بہت سی وجوہات، کیونکہ سلف کے دور سے چلا آ رہی۔ سید عثمان غنی کی شہادت سے رضی اللہ عنہ فتنوں کا دروازہ کھل چکا تھا، اور گمراہ فرقے بڑی تیزی سے جنم لے رہے تھے، جن میں قدریہ، جبریہ، روافض، خوارج، آگے چل کے جہمیہ، معتزلہ، متکلمین، مشبہہ، مرجئہ، یہ فتنے جنم لے چکے تھے۔ یہاں ایک حد فاصل کے طور پہ امام مسلم کا قول مقدمہ مسلم میں موجود ہے کہ پہلے یہ محمد بن سیرین فرما رہے ہیں، تابعی ہیں، بہت سے صحابہ کے شاگرد ہیں، کہ پہلے کوئی ہمارے پاس آتا اور آ کر قال رسول اللہ کہتا تو ہمارے سر جھک جاتے، اور ہم بڑی محبت اور شوق سے وہ حدیث سنتے، اس کو قبول کرتے، اس پہ عمل کرتے، کیونکہ اس دور تک جھوٹ فراڈ کا کوئی شائبہ نہیں تھا، سچ اور صدق عام تھا، سنتے اور قبول کرتے۔ پھر فتنوں کا دور آ گیا، گمراہ فرقوں نے جنم لیا، یہ مرجئہ اور معتزلہ اور خوارج اور روافض، یہ ایک فتنہ تھا۔ اب کوئی قال رسول اللہ کہتا، ہم اس سے پوچھتے تم کون ہو تم؟ اگر یہ جواب ہوتا کہ میں مسلم ہوں تو مسلم سبھی کہہ رہے تھے، مرجئہ بھی کہتے تھے مسلم ہیں، خوارج بھی مسلم ہیں، روافض بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، جبریہ بھی، قدریہ بھی، سارے گمراہ فرقے، ہم مسلم ہیں۔ امتیاز کہاں سے آئے گا؟ میں کیسے پہچانوں گا یہ کون سا مسلم ہے؟ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب ہم پوچھتے کہ تم کون ہو؟ مسلم کا جواب کافی نہیں، سب مسلم کہتے ہیں اپنے آپ، کون ہو تم؟ جہمی ہو، مرجئہ سے ہو، خوارج سے ہو، روافض سے ہو، اگر اس کا تعلق ان فرقوں سے ہوتا ہم اس کو چھوڑتے، رد کر دیتے، نہ آپ کی بات سنیں گے نہ اس کو قبول کریں گے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں اہل السنہ اہل الحدیث میں سے ہوں، یہ تمیز ہے، ہم کہتے ٹھیک ہے شاباش، اب حدیث سناؤ، اب ہم سنیں گے اور قبول کریں گے۔ تو اس لقب کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان صفوں میں امتیاز کرنے کے لیے۔ فرقے بڑھ چکے تھے اور فتنوں کی بہتات تھی، تو پھر یقیناً تمیز کی ضرورت۔ مسلم کا لقب کافی نہیں تھا، کیونکہ سب مسلم ہونے کے دعوے دار تھے۔ بتاؤ تم کون ہو؟ اگر وہ کہتا میں خارجی ہوں، جاؤ، نہیں سنیں گے۔ معتزلی ہوں، نہیں سنیں گے۔ جبریہ قدریہ سے نہیں سنیں گے آپ کی بات۔ اور اگر وہ کہتا میں اہل الحدیث ہوں، اہل السنہ والجماعہ، تو ٹھیک ہے، اب آؤ، اب بات کرو، آپ کی بات سنیں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو اصطلاح اختیار کی گئی یہ کوئی مذموم اختراع یا تفرق نہیں ہے، یہ اہل حق کو اہل باطل سے جدا کرنے کا پروگرام۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو بھی داعی ہوگا اس کے لیے تمیز شرط ہے۔ مجھے جاننا ضروری ہے کہ تم کون ہو، دعوت دے رہے کون ہو تم، میں آپ کی بات سنوں یا نہ سنوں۔ اور ہم پاکستان میں کسی بھی حقانیت و صداقت کے اظہار کے لیے یہ لقب کافی۔ اہل الحدیث کا معنی کیا ہوا؟ واضح کہ میرا عقیدہ کیا ہے، توحید میں، اسماء و صفات میں میرا عقیدہ کیا ہے، سارے افعال میں، اعمال میں، بالکل واضح، ایک لفظ سے بالکل نمایاں۔ اور اگر کوئی کسی فرقے کا نام لے رہے وہ بھی نمایاں، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے۔ تو
تو تمیز ضروری. اسی تمیز کی خاطر سلف کے دور سے یہ تقسیم عمل میں آئی، اور بالخصوص اہل الحدیث کی اصطلاح یہ اہل الرائے کے مقابلے میں اختیار کی گئی. یہ دوسری وجہ اختیار. دو مدرسے قائم ہو چکے تھے، مدرسۃ الحدیث اور مدرسۃ الرائے. مدرسۃ الرائے کا زیادہ مرکز کوفہ تھا، اور باقی جو بلاد تھے، بلاد اسلامیہ، ان میں بڑی شد و مد کے ساتھ مدرسہ الحدیث قائم تھا. مدرسہ الحدیث کا موقف کیا تھا کہ مسائل کتاب و سنت سے لیے جائیں، نصوص سے لیے جائیں، رائے کا استعمال نہ ہو اور قیاسات کا استعمال نہ ہو. اجتہاد بھی تب کریں جب کوئی نص ظاہر نہ ہو. مدرسہ حدیث کا موقف. مدرسہ الرائے کا موقف کیا تھا کہ دین میں رائے کا بڑا عمل دخل ہے، بلکہ اس مدرسے میں اتنا غلو آ گیا کہ بعض اوقات اپنی رائے کو یا اپنے بڑے کی رائے کو کتاب و سنت سے مقدم سمجھا گیا. قرآن و حدیث بعد میں ہے، رائے پہلے. نور الانوار ایک اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں ایک عبارت ہے، لو عملنا بکل حدیث لن سد باب الرأی. اگر ہم ہر حدیث کو مانتے جائیں، ہر حدیث کو اپناتے جائیں، تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے. ہمارا تمیز رائے ہے، حدیث نہیں. اس رائے کو بچاؤ، اس تمیز کے بقا کی محنت اور کوشش کرو. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ دو مدرسے قائم ہو گئے، مدرسۃ الحدیث اور مدرسۃ الرائے. تو پھر جو مدرسہ حدیث کا طالب تھا وہ اہل حدیث کے لقب سے ملقب ہوا، اور جو مدرسۃ الرائے کا طالب تھا وہ اہل الرائے کے لقب سے ملقب ہوا. تو دو مستقل رائے وجود میں آ گئی، اہل الحدیث، اہل الرائے. اور یہ باتیں قرون اولیٰ کی چل رہی ہیں. یہ سارے اختلافات قرون اولیٰ سے چلے آ رہے ہیں. یہ وجہ اختیار ہے. تو یہ تفرق نہیں ہے، یہ تمیز ہے. صفوں کو جدا کرنا. ایک داعی نکھر کر سامنے آئے کہ وہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کے معاملات اور اخلاقیات کیا ہیں، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کی سند کیا ہے، اس کے مدارس کون سے ہیں. ان ساری چیزوں کے تعین سے ایک داعی کا تمیز سامنے آتا ہے. ایک شخص کو پتہ چلے جامعہ سلفیہ کا فارغ، بس اس ایک ہی جملے سے وہ کھل کر سامنے آ چکے. یہ اس کا عقیدہ، یہ اس کے مشائخ، یہ اس کی سند نبی علیہ السلام تک، ہر چیز واضح ہو چکی. تو اس لیے ابھی تو باتیں ہم نے بڑی تفصیل سے انشاءاللہ کرنی، وقت کافی ہو گیا. یہ آج کا وقت کافی نہیں ہے، آگے چلیں گے مزید. کہ صرف اسی چیز سے، یعنی عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں، بنگلہ دیش وغیرہ، نیپال وغیرہ، اس میں جو حق کا شعار ہے وہ لقب اہل حدیث. بنگلہ دیش میں ایک داعی کھڑا ہو، میں اہل حدیث ہوں. ہندوستان میں کھڑا ہو، پاکستان میں کھڑا ہو، میں اہل حدیث ہوں. صرف ایک ہی جملے سے وہ واضح ہو چکے، واضح ہو چکے. اس کا عقیدہ، اس کا منہج، سارے معاملات اس کے واضح ہو چکے. اب کیا ہے، یہ داعی متمیز ہے ہمارے لیے، معروف ہے، سنو اس کو، اس سے علم لو، اسے ایک ہی جملے سے. اس لیے یہ ضروری ہوا نا کہ دعوت کے میدان میں یہ ضروری ہوا. جب تمیز ایک بندے کی دعوت کے لیے ضروری ہے. حافظ بن صلاح رحمہ اللہ جو اصول حدیث کے مدون مانے جاتے ہیں، انہوں نے استفادہ کی شرط رکھی ہے طالب علم کی. استفادہ کا معنی اس کی شہرت، طلب علم کی، طلب علم کی شہرت. اس کی شہرت سے کیا مراد ہے؟ کس مدرسے میں پڑھا جائے، اس کے اساتذہ کون کون ہیں، اس کے طلاب کون کون ہیں. یہ استفادہ پتہ ہونا چاہیے. اور یہاں یہ بات نوٹ کر لو
کچھ لوگ مجہول دعوت کے میدان میں اترے ہوئے، کوئی جہلم میں مرزا کے نام سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹی وی کی اسکرین پر آ رہا ہے، مسجد کی ممبر و محراب ان کو قبول نہیں کرتی، اس قابل ہی نہیں، نہ ان کے مدرسے کا پتہ، نہ ان کے مشائخ کا پتہ، نصوص پیش کرتے بھی ہیں تو مرضی کا فہم آپ کے اندر ڈالتے ہیں، اور جو فہم آپ کو ان مدارس سے ملے گا وہ فہم متوارث ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے پڑھا، وہ فہم اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اپنے شیخ سے۔ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اس کے شیخ سے۔ اس کے پاس کہاں سے؟ اس کے شیخ سے۔ یہ سند چل رہی ہے، اور چلتے چلتے پھر اتباع تابعین، تابعین، صحابہ، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فہم متوارث ہے، اس میں خطا کا کم سے کم امکان۔ جو مدارس دینیہ کے علماء ہیں، کبھی ان کا کوئی اسکینڈل سنا آپ نے؟ کوئی ایسی خطا جو عقیدے پر ضرب کاری کرتی ہو؟ لیکن جو باہر کے بہروپی ہیں وہ ٹکا ٹکا کے غلطیاں کریں گے، بدنام ترین لوگ، مگر شرم نہیں آتی ان کو۔ دنیا ان پر تنقیدیں کر رہی ہے، رد کر رہی ہے، ان پر نقد کر رہی ہے، اور وہ ڈھیٹ بنے بیٹھے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ مجہول لوگ کہاں سے پڑھ کر آئے، کون مشائخ ہیں، یہ جاننا ضروری۔ اللہ کے بندو، یہ سبیل المومنین، ہمارے آباء و اجداد سے یہ راستہ چلا آ رہا ہے مومنین کا۔ دینی ادارے قائم ہیں، اساتذہ محدثین وہاں موجود ہیں، فقہاء وہاں موجود ہیں، لوگ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں، ایک وقت گزارتے ہیں، طلب علم کرتے ہیں، اور پھر واپس لوٹتے ہیں، اور پھر اپنا ادارہ قائم کر کے اس علم کو آگے پہنچاتے ہیں، اور وہ فہم متوارث پیش کر رہے ہیں، فہم متوارث۔ تو یہ سارے تمیزات اس لقب کے ساتھ، اس لقب کو حاصل چاہیے گا بس کر۔ تو یہ سارے تمیزات جو ہیں اس لقب کو حاصل ہوئے، الحمدللہ۔ احد الحدیث ہونا ایک شرف کی بات ہے، احد الحدیث ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، احد الحدیث ہونا بہت سے جو ہے وہ فضائل و مناقب کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے بہت سے نصوص اس منہج کی تعریف میں موجود۔ مثلا آپ کی دعا، نظر اللہ عمرا سمع منی حدیثا فحفظہ، اور ایک حدیث بوعاہ ثم بلغہ الی من سمعہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری ایک حدیث کو سن لے، ایک حدیث کو، اس کو یاد کر لے اور اس کو سمجھ لے اور آگے پہنچا دے۔ یہ چار چیزیں ہوں، یہ سارا تعلق بالحدیث جو احد الحدیث کا درہ امتیاز ہے۔ سماع حدیث، سماع حدیث کے لیے سفر کر کے جانا، دور دراز علاقوں میں جہاں کسی محدث کے وجود کا علم ہو، وہاں پہنچنا، اس سے حدیث کو سننا، اور پھر حفظ حدیث، حدیث کو یاد کرنا۔ یہ حدیث کا اعجاز ہے، حدیث کا حفظ بھی آسان ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے 12 13 14 سال کے صحیح بخاری کے حافظ ہیں، اور بعض عرب علاقوں میں بخاری مسلم کے حدیث کو جمع کر کے کتاب بنائی گئی، اس کے حافظ ہیں۔ یہ شنقیط ایک علاقہ، وہاں آپ چلے جائیں، وہاں بے شمار آپ کو حفاظ حدیث ملیں گے۔ اب تک یہ اعجاز موجود ہے حدیث کا۔ تو یہ سماع حدیث کا شوق، حفظ حدیث کا شوق ہمارے اس ادارے میں کم سے کم 20 بچے بلوغ المرام کے حافظ، بلوغ المرام کے تقریباً 1800 حدیثوں کا مجموعہ ہے، 1800 حدیثیں تقریباً اس کے حافظ، باقاعدہ حوالوں کے ساتھ اور صحابہ کے نام کے ساتھ۔ یہ حدیث کا اعجاز ہے۔ حدیث کو سننے کا شوق ہو، حفظ حدیث کا شوق ہو، اور پھر اس کو سمجھنے بوعاہ کے الفاظ بھی، اس کا فہم، اور چوتھا یبلغ الی من سمع، یبلغ الی غیرہ، آگے پہنچانے کا شوق، بیان کرنے کا شوق۔ حدیث لینا یہ تحمل حدیث ہے، بیان کرنا ادائے حدیث ہے۔ تحمل کا شوق ہو، ادا کا شوق ہو، حفظ کا شوق ہو، اور فہم کا شوق ہو، یہ ساری چیزیں ایک احد الحدیث کا تمیز ہے، احد الحدیث کا۔
اس پر اہل الرائے اس باب میں عاجز ہے۔ امیر عمر بن خطاب کا قول تھا کہ اہل الرائے آپ کے پاس آئیں گے اور قرآن پڑھ پڑھ کے آپ سے جھگڑیں گے، قرآن کی غلط تفسیریں پیش کریں۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں لوگ رائے استعمال کر کے بڑی غلطیاں کر سکتے، تو اپنی رائے سے تفسیریں کر کے غلط طریقے سے آپ سے جھگڑیں گے، بحثیں کریں گے، مناظرے کریں گے۔ فخذوہم بالسنہ، ان کو تم پکڑو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ، حدیث پڑھ کے پکڑو، حدیث پڑھ کے مواخذہ کرو، کیونکہ حدیث نے ان کو تھکا مارا، حدیث کے میدان میں وہ عاجز ہیں، تم ان کو پکڑو حدیث کے ساتھ۔ حدیث لگامیں ڈالنے والی جو شتر بے مہار بنے بیٹھے ہیں، ایک آزادانہ سوچ اپنائے بیٹھے ہیں، قرآن کی غلط تفسیریں کر کر کے، تب تو اللہ کے نبی بڑی شدت سے ہی بات فرما گئے کہ جس نے قرآن میں، قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے استعمال کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور اپنی رائے استعمال کر کے اگر وہ تفسیر صحیح بھی کر رہا ہے پھر بھی غلط ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ راشد اور امت میں سب سے افضل، وعدے کا ایو سمائن تذلنی و ایو ارض تقلنی لو قلت فی کتاب اللہ برائی، اگر میں نے قرآن میں اپنی رائے استعمال کر لی تو مجھے نہیں معلوم کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی، پھر اس قابل ہی نہیں، نکال دیا جاؤں۔ تو اس حدیث میں کیا اللہ تعالیٰ تر و تازہ کر دے اس شخص کے چہرے کو جس کا حدیث کے ساتھ چار طرح کا تعلق، سماع حدیث کا شوق ہو، حفظ حدیث کا شوق ہو، فہم حدیث کا شوق ہو اور ادائی حدیث کا شوق ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ بہت سے فقہ کے حاملین اس حدیث کو لے کے جائیں گے آگے بیان کرنے کے لیے، اور وہ شخص افقہ ہوگا، اس سے بڑا فقیہ ہوگا، تو اس سے آپ کو علمی فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے پہنچاؤ۔ مگر یہاں جو چیز میں نے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حدیث کی بات کی، چار حوالہ، سماع حدیث، حفظ حدیث، فہم حدیث، ادائی حدیث۔ اس طرح حدیث آپ نے لے لی، اور اس طرح حدیث لینے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامل فقہ کہا ہے۔ حامل فقہ کیا معنی ہے اس کا؟ اصل فقیہ کون ہے؟ جس کا تعلق حدیث کے ساتھ، فقہ حدیث کا نام، حدیث کی سمجھ، حدیث کا فہم، جو آغاز حدیث ہے اس میں حدیث کا ذکر چار حوالوں سے، ان چار حوالوں سے حدیث لے لی تو حامل حدیث کہنا چاہیے تھا، مگر حامل فقہ کا معنی اصل جو فقہ ہے وہ حدیث کا نام۔ یہ فقہ حدیث کے مقابلے میں کب سے آ گئی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مدرسہ اہل الرائے، مدرسہ اہل الحدیث بڑا بعد ہے اس میں، اور حقیقی فقہ بھی حدیث کا نام، حدیث کے حفظ کا، حدیث کے فہم کا اور حدیث کے سماع کا نام، تو اس میں بڑی فضیلت ہے۔ یعنی چہروں کی نظرت کی دعا نبی علیہ السلام نے کی، چہروں کا سرور، چہروں کی رونق اور چہروں کی خوشی دنیا میں اور قیامت کی۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث فرماتے ہیں اس حدیث کے پیش نظر ہر طالب علم، خواہ اس کے چہرے کی رنگت سفید ہو یا سیاہ ہو، ہر طالب علم کے ماتھے پر حدیث کے تعلق کا نور ہوتا ہے، رونق اور نظرت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہر طالب علم کا چہرہ، اس حدیث شاہد عدل ہے، اس کے چہرے پر نور ہوگا، نظرت ہوگی، رونق ہوگی۔ تو آج کا یہ پروگرام ایک تمہید کا شکار ہوا۔ بتانا اصل مقصود کیا ہے؟ ایک تو فضائل اہل حدیث، مقام اہل حدیث، اور دوسرا کہ آج دعوت دین میں لقب اہل حدیث رکاوٹ ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی، اللہ پاک ہم کو فہم عطا فرما دے اور اللہ تعالی محبت حدیث عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ سچا دین ہمیں عطا فرما دے، بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، شرک سے بچائے، اور توحید خالص اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کرام اس معہد کی رونق
جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا، تجویز کیا، یہ موضوع رکھا، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔